لیکن جو ہی چارپائی سے اٹھے گی رات کے 2:30 بجے گھپ اندھیرے میں اپنے گھر میں یہ ماں چادر لیے بغیر کمرے سے باہر نہیں آگی۔ میں باشعور لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ بے خبر کون ہے اور باخبر کون ہے؟ تساں سنداں تے پلاسٹک چڑھائی پھر دے ہوئے، بندے دا پتر ہونا ضروری ہے۔ تساں جڑے نہیں اس دائرے چاندے ہو تساں کڑی پریشانی ہے، تو سبحان اللہ آگ چھوڑو۔ میں تے آپ سولی تے چڑھے ہاں، میں اپنی واردات تو سنا رہے ہیں، اچھی بولو۔ توجہ میری جان، توجہ۔ اب وہ اماں جس کو یہ پتا ہے کہ امام الانبیاء کی ازواج پاک مومنوں کی ماں حضور کی شہزادیوں بناتے پاک کا لباس کیا تھا یا لباس کیسا ہونا چاہیے، پڑھی لکھی پوتی کہتی ہے دادی اماں قمیض چھوٹی کرا لو، وہ کہتی ہے شرم کر قمیض لمبی چنگی ہے، اماں تھوڑا سا قمیض تنگ کرا لو، وہ کہتی ہے خدا دا خوف کر قمیض کھلی ڈلی چنگی ہے، ہن تقاضائے لبس کے دا لباس ادا کر دے پیا تو دا۔ تو جو اس زمرے میں آئے، کیا بچہ ہو کیا بچی، کیا میں ہوں کیا آپ، کیا مرد ہو کیا عورت، جس کے بارے میں سرکار اسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی بھی ہوگی کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ جے میرا لباس میرے باڈی دے کٹس نو چھپاندہ نہیں تو پھر لباس نہیں، تو جے لباس نہیں تو پھر میں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ لباس کسے کہتے ہیں، اور جسے لباس کا پتہ نہ ہو وہ علامہ کیسے ہو گیا اور پی ایچ ڈی پروفیسر کیسے ہو گیا؟ اس کا معنی یہ ہوا تیرا میرا کردار بتا ہے۔ آج ذرا میں اس ہستی کو سامنے لاتا ہوں جس کے بارے میں چراغ گولڈا حضور رسول ملت رحمت اللہ تعالیٰ نے اکثر فرمایا کرتے تھے، بر صغیر پاک و ہند میں جو اولیاء اللہ کی پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے چیئرمین کو علی حجویری گاتا گنج بخش کہتے ہیں۔ میں نے ایک علم والے کا نام لیا ہے، ایک علم والے کا نام لیا ہے، مچل کے سبحان اللہ کہہ دو، جس کے بارے میں حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے یوں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ سید حجویر مخدوم امم اسی ایک امتاں تے امام اس میں جمع ہے، جس نبی دے غلام امتاں دے سردار ہوں پھر انہاں غلامہ دے آقا دی کیا شان ہونی ہے۔ سید حجویر مخدوم امم مخدوم امم مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ رم یا رسول اللہ حق چار یار یا علی شیر خدا۔ اس داتا گنج بخش علیہ رحمت سے جب یہ سوال ہوا کہ قبلہ کسی شخص کو عالم ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کے ہاں کیا رول پیمانہ ہے، کیا جمعہ پڑھواتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، کیا جاری نماز کی امامت کرواتے ہیں؟ آؤ جی ٹیسٹ دیو جی انٹرویو دیو جی جائلہ، کیا بات ہے، سبحان۔ تو ساں ٹیسٹ انٹرویو کے دیکھ رہے ہیں مولوی گجدہ کتنے آواز کیسی ہے، کانتے آخر جدو شیر پڑے تھے معاملات سیٹ ہونے دے۔
اننے پہ فیصلہ کر دیں اکھیاں لے آندہ بھئی یہ ٹھیک دیکھ دے لیا جی سرکاری اداروں میں یوں تو بھائی اتنوں تو بھائی اتنے ماشاءاللہ جڑی شان ہے ایسا بھی اتنے ہی ہیں چٹی کر چھوڑی تو انہوں نمازاں پڑھا توجہ فرماؤ ذرا جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ کسی شخص کو صاحب علم ڈکلیئر کرتے ہیں کس پیمانے کس معیار کے تحت کوئی ٹیسٹ انٹرویو کوئی مناظرہ سناظرہ کران دے ہو کوئی بحث شہز کران دے ہو کوئی فیس بک تے سوال پوچھ دے ہو کوئی اور کہانی کوئی تقریر شکری آؤ جی ٹیسٹ دے دے ہو جی 11ویں بھی نال تقریر بھی کر چھوڑو ساں پسند کیتا ترا کلا ساں اچھا مسئلہ ہے کہ اس گلاں تے ساریاں اللہ رسول دیاں کرنیاں نا تے تساں کوئی سانو پسند نہیں آیا تے کہانی دے وچ رولے پے گئی ایک گلا کو نا آواز نکی ہے بندہ بڑھا ہے ساڑھے سٹیج تے پورا نہیں آندا ممبر اساں بڑا بنایا اس طرح دا کوزر پیش کرو اے کیوں کہندے ہو پسند نہیں آیا گل تے اللہ رسول دی کیتی او گل سوچو یار میں کوئی بڑی کم دی گل تانوں دس رہا بچ جا سو جے رویہ اپنے بدل کے دینا آپ نے فرمایا سنو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے نہ جاری نماز کی امامت کرواتے ہیں نہ کوئی تقریر سنتے ہیں نہ کوئی استفتاء بھیجتے ہیں نہ کچھ جس شخص کو جتنا رسول اللہ کی غلامی میں غرق دیکھتا ہوں اتنا اسے صاحب علم جانتا ہوں خوش ہو کے بولو سبحان اللہ مچل کے بولو سبحان اللہ اس لیے کہ جسے پتا ہو کہ آمنہ کے لال کا کردار کیا ہے اخلاقیات کیا ہیں معاملات کیسے ہیں رویے کیسے ہیں اسلوب زندگی اپنوں کے ساتھ کیسا ہے بیگانوں کے ساتھ کیسا ہے خوشی میں آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے دکھ میں آپ کا مزاج کیسا رہتا ہے امت کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں رب کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کو کتنی توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں جسے جتنی خبر ہوتی گئی وہ اتنا کملی والے کا پیچھا کرتا گیا اور جتنا کوئی کملی والے کا پیچھا کرنے میں کامیاب ہوتا چلا جائے اتنا وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے اور علیم جل جلالہ کسی جاہل کو اپنی قربت عطا نہیں فرماتا سبحان اللہ اچھا اب اس بڑھیا کو پوچھو بھئی اس کو کیسے پتا ہے حضور کی ازواج پاک اور بنات پاک کا یا مسلمان مومن عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے کہاں سے سیکھا اس نے میرے قبلہ مفتی صاحب ایک گل ایک دن کی تھی جلسے جسے نہیں میں کہ یار پڑھیا تو میرے کو تھوڑا جائیے منگیا تنگیا کافی سارا ہے وہ ایک مولوی صاحب نوے فاضل ہوئے ماشاءاللہ سوشل میڈیا تے بڑے آج کل سلسلہ ہے وہ میرے نال ہم دیکھو کو صاحب ایک گل تساں کیتی سمجھ نہیں آئی میں کہ تانوں سمجھ آنی بھی نہیں تہاڈا نصیب اپنا میرا نصیب اپنا ہے اور میں عرض کراں ایسے بڑھے قبلہ مفتی صاحب تے ساڑھے سارے دے سالار ہیں نا ساڑھے سر دے سربراہ نے اسیں جڑے بڑھے حضرات ہیں تے اے جڑے بندیاں کولوں پڑھن نا انہاں کولوں کوئی نہ کوئی فائدہ چک لو صرف 5-8 سال بعد انہاں مسیتاں دے ممبراں تے محراباں تے او دنیا بیٹھی ہونی ہے جنہاں دا استاد ہوندا ہے انٹرنیٹ تے جدوں بندے دا استاد مشین ہوے گی تے پھر بندہ انشاءاللہ بندہ نہیں ہون لگا اور اس وقت جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں مذہبی طور پہ اور ہماری تقریروں میں جو اثر نہیں ہے کہ ہم تبلیغیں کرتے ہیں اور کسی پہ اثر نہیں ہوتا اور کوئی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم صحبت خیر سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ہماری صحبت ہے موبائل کے ساتھ صحبت ہے گوگل کے ساتھ صحبت ہے یوٹیوب کے ساتھ صحبت ہے انٹرنیٹ کے ساتھ اور کملی والے کے رب نے اور کائنات کے رب نے اور میرے تیرے رب نے بشر کو بندہ اور بندے کو باکمال اور باکمال کو مقبول بنانے کے لیے مشینیں نہیں بھیجی بندوں کو بھیج رکھا ہے اگر تم بندہ رہنا چاہتے ہیں آپ اور بندوں میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر کسی بندے کو ڈھونڈیے اس کی سنگت اختیار کیجئے اکبر الہبادی نے کہا تھا نفس تو نفس ہی سکھاتے ہیں ارے آدمی بناتے مناظرے جت لینا کو بندے دے پتران والا کام نہیں کسی دا دل جت لینا بندے دے پتران والا کام ہے
بسم اللہ جی توجہ جناب. میں کہا جی میرے کو پڑھیا تھوڑا جائیے منگیا تنگیا کافی. عمر صاحب کہندے جی زمانہ کھیلے. میں کہا تینوں ہن تک رب زدنی علما دا بھی اگر مفہوم سمجھ نہیں آیا تو پھر اڈیاں پاریاں 5 شہر دیاں کتابیں کیوں چکدا رہے؟ دیکھو ذرا ایک گل سنو. میں ہن ماحول ایسا بن گیا کہ اللہ جانے میں کس لے جا کے تیرے بریک لاساں. ماحول بڑا خوبصورت بن گیا. اللہ تانوں سلامت رکھے. اللہ تواڈیاں نگاہاں مزید نور پیدا فرمائے. توجہ کرو ذرا توجہ کرو. حضور کی تخلیق بعد میں ہوئی اور اللہ کے حضور رحمت للعالمین پہلے, شفیع المذنبین پہلے, عالم ما کان و یکون اس کے علم میں وہ پہلے, اس کے علم پریکٹیکل جا نہیں ہویا. پریکٹیکل جنہوں تخلیق ہوئی پھر ہو سی. میں وہ دے علم دی گل کر تے جڑا نبی تخلیق ہوندو متصل بعد رب کو قرآن پڑھے تے قرآن آکھے لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. کائنات کوئی خشک ہوتا رہا ایسا نہیں جڑا میرے وچ موجود نہیں تے او قرآن نبی دے سینے وچ تے اتنا ہون دے باوجود پھر اسے نبی نو حکم قر رب زدنی علما. میں ذرا علم دا ایک اور اینگل تیرے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا توجہ کر. قر رب زدنی علما. بابا میرا خوش ہو گیا, میں راضی ہو گیا. قر رب زدنی علما. رب زدنی علما. کملی والے محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے سونیا اے دعا منگی جاؤ تو تہاڈا پیچھا کر دیاں تہاڈے غلام بھی منگی جان. تے ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے دیندار نہ دسیو کیا یہ دعا کسی زمیندار بوڑھے کے لیے مانگنا منع ہے؟ کسی گھریلو بوڑھی ماتون کے لیے مانگنا منع ہے؟ کسی دیہاتی ان پڑھ کے لیے مانگنا منع ہے؟ جس کو چٹھی لکھنا نہیں آتی کیا وہ یہ دعا نہ مانگے؟ جس کو مجوید کاری نہیں کیا وہ دعا نہ مانگے؟ جو علامہ صاحب نہیں بنا وہ یہ دعا نہ مانگے؟ تے جے دعا کملی والے دی امت نے منگنی ہے پھر کملی والے نو رب فرماندا ہے سونیا آکھی جا میرے بوئے تے اللہ ہور ودھا ہور ودھا ہور ودھا تے ہور ودھا ہور ودھا. کملی والیا سارا کچھ تے دس چھوڑیا ہے اور کیڑا کچھ ودھاندے ہو پے. فرمایا ہون جڑا رب مینوں حکم دے رہا نا کہ دعا منگو رب زدنی علمن تے ہون اے دا معنی اے وے اللہ سونیا اپنی پہچان ہور کرا, اپنی پہچان ہور کرا, اپنی پہچان ہور کرا, اپنی پہچان ہور کرا, اپنی پہچان ہور کرا. اس کا مقصد یہ ہے کہ گرامر پڑھانا تو علم ہوگا ہی ہوگا. اس پر مجھے قطعی کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں میں. یہ علماء کرام جانے, مفتی صاحب جانے, ان کا کام جانے. لیکن یہ بات قطعی ہے کہ بندہ رب کو پہچان لے عالم ہو جاتا ہے اور جتنا پہچانتا چلا جائے علم کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات آپ کے سماعتوں کی نظر کیے تھے, ان پہ تھوڑا سا تبصرہ اور پھر اللہ حافظ. میرے حضور فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علم والے. ترجمہ انجی کریا کرو تاکہ تھوڑا جا گل نکھڑ دی رہے. میری امت کے علم والے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. پھر علماء امتی العلماء ورثۃ الانبیاء, علم والے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. وراثت اسے ملتی ہے جو اہل ہو. جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہہ دو. وراثت اسے ملتی ہے جو اہل ہو. جو اہل نہ ہو اس کو وراثت نہیں ملتی. اور یہ وراثت نبیوں کی ہے اور اس کو تقسیم نبی پاک کے وسیلے سے رب نے کرنا ہے. یہ پکا عقیدہ رکھو اپنا کہ خدا کی اس کائنات میں جس کو جو ملا کملی والے کے صدقے ملا ہے, اور میرے نبی کو جو ملا وہ کسی کے صدقے نہیں ملا, رب نے خود دیا ہے محبوب کو. یہی بات کہتے کہتے مر جانا ہے ہم نے کہ کوئی مانے نہ مانے اپنا تو یہی عقیدہ ہے.
خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں جمعے پہ بھی کئی مرتبہ میں نے کہی یہ بات جلسوں میں کہتا ہوں. میں مولانا صاحب فاضل جلیل عالم نبیل خطیب پاکستان کوکب اہل سنت عزیز الدین کوکب، مجھے آج تک یہ خوش فہمی نہیں ہوئی کہ میں نبیوں کے وارث علماء میں سے ایک مولوی ہوں. نہیں، مجھے یہ خوش فہمی نہیں ہوئی چونکہ میرے پاس وہ اہلیت ہی نہیں. خطیب پاکستان صاحب کی نظر اگر میزبانوں کی خدمت پہ ہے، کھانے کی کوالٹی پہ ہے، اسٹیج کی سجاوٹ پہ ہے، ساؤنڈ کی آواز پہ ہے، معاملات کے چلنے اور رک جانے پہ ہے، تو پھر یہ نبی کا وارث ہے. وارث نبیوں کا ہو سمیت رسول اللہ کے، اور زرپرست ہو، ضمیر فروش ہو، فتوہ فروش ہو، عقیدہ فروش ہو، من خود پسند ہو، فتنہ پرور ہو، فساد کو بڑھاوا دینے والا ہو، امت کو تقسیم کرنے والا ہو، یہ نبی کا وارث ہے. پھر خوش فہمیاں کٹو. بھائی جان، میں نے کسی